السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سے ہم قرآن کریم تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھیں گے۔ قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ پڑھنا یہ اللہ رب العزت کا حکم بھی ہے اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مبارک فرمان بھی ہے۔ تجوید کس کو کہتے ہیں؟ تجوید کہتے ہیں قرآن کریم کے ہر حرف کو اس کے مخرج سے تمام صفات کے ساتھ ادا کرنا، یعنی قرآن کریم کے اندر جو حروف موٹے پڑھے جاتے ہیں ان کو موٹا پڑھنا اور جو باریک پڑھے جاتے ہیں ان کو باریک پڑھنا۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اور قرآن کی تلاوت اطمینان سے صاف صاف کیا کرو۔ اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی فرمایا کہ زَيِّنُوا الْقُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ، قرآن کریم اچھی آواز کے ساتھ پڑھا کرو۔ تو قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ پڑھنا اس لیے ضروری ہے کہ اگر ہم تجوید کے ساتھ اور صحیح تلفظ کے ساتھ قرآن کریم نہیں پڑھیں گے تو بعض اوقات علماء کرام نے لکھا ہے کہ ہم ایسی غلطی کر جاتے ہیں جس کی وجہ سے اگر وہ غلطی ہماری نماز میں ہو رہی ہے تو اس سے ہماری نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ اگر ہم سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کر رہے ہیں اور اس کے اندر ہم نے الحمد کی جگہ الحمد پڑھ دیا، یعنی جہاں پہ ہم نے ہا پڑھنا تھا وہاں پہ ہم نے ہا پڑھ دیا، تو اس سے معنی جو ہے وہ غلط ہو جاتے ہیں اور نماز فاسد ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے تجوید کے ساتھ قرآن کریم پڑھنا یعنی پورے تلفظ کے ساتھ صحیح اور بالکل جو ہے وہ صحیح تلفظ کے ساتھ قرآن کریم پڑھنا یہ ہر مسلمان کے لیے یہ ضروری ہے۔ تو میں آپ کو ان اپنی ویڈیو لیکچرز کے اندر قرآن کریم تجوید کے ساتھ پڑھنا اور صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنا سکھاؤں گا، جس طرح مدارس کے طلباء قرآن کریم کو پڑھتے ہیں۔ آپ کا تعلق چاہے کسی بھی شعبہ ہے زندگی سے ہے، کسی بھی فیلڈ سے ہے، آپ ڈاکٹر ہیں، آپ انجینئر ہیں، آپ اسٹوڈنٹ ہیں، آپ بزنس مین ہیں، آپ بچے ہیں، بوڑھے ہیں، جوان ہیں، اگر آپ قرآن کریم کو صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں یا آپ اپنے بچوں کے لیے صحیح تلفظ والے قاری صاحب دیکھ رہے ہیں تو میری ان ویڈیوز کے ذریعے آپ یہ اپنا مقصد حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ نے کرنا کیا ہے، صرف میری یہ ویڈیوز دیکھنی ہے اور جس طرح سے میں پڑھاتا چلا جاؤں گا آپ نے اس طرح پڑھتے چلے جانا ہے، اور اور پریکٹس آپ نے خوب کرنی ہے، تو اس سے انشاءاللہ آپ تجوید کے ساتھ اور صحیح تلفظ کے ساتھ قرآن کریم پڑھنا شروع کر دیں گے۔ تو آئیے ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں، اور یہ جو آپ کے سامنے اسکرین پر نظر آ رہی ہے یہ پہلی تختی ہے نورانی قاعدے کی، اس لیے کہ تجوید کے ساتھ قرآن کریم پڑھنے کے لیے یا روانی کے لانے کے لیے یہ نورانی قاعدہ پڑھنا سب سے پہلے ضروری ہوتا ہے۔ تو جس طرح انگریزی زبان سیکھنے کے لیے وہاں پہ انگلش الفابیٹس کو جاننا اور ان کو یاد کرنا ضروری ہوتا ہے، اسی طرح عربی زبان کو سیکھنے کے لیے یا قرآن کریم کو سیکھنے کے لیے یہ نورانی قاعدے کی پہلی تختی، اس کا صحیح تلفظ کے ساتھ اور صحیح پہچان ضروری ہے۔ تو یہ آپ کو نورانی قاعدے کی پہلی تختی نظر آ رہی ہے۔ تو آج سے ہم یہ شروع کر رہے ہیں اور آپ نے مکمل توجہ کے ساتھ اور آپ نے یہ پڑھنی ہے اور پھر اس کی پریکٹس کرنی ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بار درود شریف بھی پڑھ لیجئے۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد
وبارك وسلم. یہ پہلی تختی مفردات ہیں. مفردات کا مطلب یہ ہے کہ یہ حروف علیحدہ علیحدہ اکیلے اکیلے پڑھے جائیں گے. تو اس میں یہ پہلا حرف ہے الف. اس کی آپ نے دو تین چیزوں کا آپ نے اس میں خیال رکھنا ہے. ایک تو یہ کہ اس کی شکل یاد رکھنی ہے کہ الف اس شکل کا ہوتا ہے. دوسرے نمبر پہ آپ نے ہر حرف کے نقطے یاد رکھنے ہیں کہ اس کے اوپر نیچے کوئی نقطہ ہے یا نہیں ہے. اور تیسرے نمبر پہ آپ نے اس کا تلفظ یاد رکھنا ہے کہ الف کا تلفظ کیا ہے. الف جو ہے یہ منہ کے اندر کا جو خالی حصہ ہوتا ہے وہاں سے یہ ادا ہوتا ہے. تو آپ نے اس کو الف یاد رکھنا ہے. الف. اس کے جو غلط تلفظ ہیں وہ کیا ہے؟ الف بعض اوقات ہم پڑھتے ہیں یا الیف پڑھ دیتے ہیں یا الپ پڑھ دیتے ہیں یعنی آخر میں پے پڑھ دیتے ہیں. تو یہ غلط ہے. آپ نے صحیح تلفظ یاد رکھنا ہے الف. الف. اس کو لمبا بالکل نہیں کرنا. یہ جلدی سے پڑھا جائے گا. الف. اس کی آپ نے خوب پریکٹس کرنی ہے. اور آگے ہے با. با. اس کو بعض اوقات ہم منہ کو کھول کر کے پڑھتے ہیں او. ٹھیک ہے تو یہ غلط ہے. یا اس کو ہم چھوٹا کر کے با پڑھ دیتے ہیں تو یہ غلط ہے. اس کا صحیح تلفظ ہے با. با. اس کی بھی آپ نے شکل یاد رکھنی ہے کہ با اس طرح کا ہوتا ہے اور اس کے نیچے ایک نقطہ ہوتا ہے. اور یہ جب ہم اپنے ہونٹوں کی جو تری والا حصہ ہے جہاں پہ ہمارا لعاب لگا ہوا ہوتا ہے آخر میں وہاں پہ اگر ان دونوں کو ملائیں گے تو یہ لفظ پڑھا جائے گا با. با. آگے والا جو ہے یہ لفظ ہے تا. تا. یہ جب ہم اپنے جو زبان ہے ہماری اس کی جو نوک ہے اور اوپر سامنے کے جو دو دانتوں کی جڑ ہے یعنی جہاں سے ہمارے دانت شروع ہو رہے ہیں وہاں پہ اگر ہم اس اپنی زبان کی نوک کو لگائیں گے تو یہ تا ادا ہو جائے گا. تا. تا. تو اس کو آپ نے یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ یہ تا اس شکل کا ہوتا ہے اور یہ دو نقطے ہوتے ہیں اوپر. آگے ہے ثا. ثا. اس کو بھی آپ نے یاد رکھنا ہے اور یہ تین نقطے آپ نے اوپر اس کے یاد رکھنے ہیں. آج کی اس ویڈیو کے اندر اتنا ہی ہم پڑھیں گے اور اگلی ویڈیو کے اندر انشاءاللہ اگلا سبق پڑھیں گے. اپنا خیال رکھیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا اور بہت زیادہ پریکٹس کیجیے گا. السلام علیکم.